ان 10 دنوں میں اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس ایک سوال کا ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں اپنے لیے، میں آپ کے لیے بھی نہیں، میں صرف اپنے لیے اس ایک سوال کے جواب میں یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چلیں میں آپ سے اس کورس کے بارے میں کچھ باتیں کرتا ہوں۔ یہ کورس اصل میں اس کی شروعات ہوئی تھی جب میں کالج میں تھا، اور کالج میں نے ایک کورس لیا تھا کمپیریٹیو لٹریچر۔ اس میں فلسفے کی کچھ کتابیں، اس میں بائبل، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن، اور اس میں قرآن کا بھی کچھ حصہ ہمارے کورس اسٹڈی کا حصہ تھا۔ ہمارا پروفیسر تو لٹریچر کا پروفیسر تھا، اور سارا مٹیریل انگلش میں تھا۔ اور اس میں ایک ہمیں ہوم ورک اسائنمنٹ دی گئی تھی۔ میرا پہلا سیمسٹر تھا کالج میں، نیو یارک میں، اور اسائنمنٹ یہ تھی کہ بائبل میں جوسف کی کہانی جو ہے، اسٹوری آف جوسف in the book of Genesis، اس کا آپ نے تقابل کرنا ہے قرآن میں سورہ یوسف سے۔ سورہ یوسف 12ویں سورت میں سیم اسٹوری، اسٹوری آف جوسف، اور یہاں پر بائبل کی اسٹوری، ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا کیا کمپیریسن ہے۔ تو مجھے جب یہ اسائنمنٹ ملی، میں نے پہلی دفعہ سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھی، انگلش ترجمے کے ساتھ، اور مجھے وہ بہت ہی کنفیوزنگ لگی۔ پہلے میں نے بائبل کی اسٹوری پڑھی تھی۔ اچھا، بائبل کی اسٹوری میں نام بھی ہے، ماں کا نام بھی ہے، باپ کا نام بھی ہے، بھائیوں کا نام بھی ہے، کہاں پر رہتے تھے، کون سے گاؤں میں رہتے تھے، مصر کیسے پہنچے، مصر میں کس علاقے پر پہنچے، وہ جو منسٹر تھا عزیز، اس کا کیا نام تھا، اس کی بیوی کا کیا نام تھا، ساری معلومات تھی۔ آپ قرآن پڑھو تو نہ بھائیوں کا نام، نہ ماں کا تو ذکر بھی نہیں، اور پھر جو بائبل میں قصہ ہے اس میں جگہوں کے نام، یہاں پر جگہوں کا بھی کوئی ذکر نہیں، وہ خاص نہیں، بس مصر کا ایک لفظ کہہ دیا ایک دفعہ بس۔ اب وہ مصر کا باقاعدہ منسٹر ہے، لیکن اس کو بھی العزیز، یعنی جس کے پاس اقتدار ہو، بس اتنی سی بات کیا کہ آگے بات چلتی۔ اس کی بیوی کا نام نہیں، کوئی بھی تفاصیل نہیں۔ تو لگا یہ کہ قرآن میں بہت ساری معلومات مسنگ ہیں، بائبل میں بہت زیادہ معلومات ہیں اور قرآن میں بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں۔ اور اس بات سے مجھے ایک کنفیوژن بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ ایک انا ہوتی ہے نا، پیدائشی مسلمان ہیں، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ بائبل جیت رہی ہے، مذہبی اعتبار سے بھی نہیں، لیکن ایک ہیریٹیج ہے ہماری، میں مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں، اور ہمیں قرآن پر فخر ہے، سمجھ آتا ہو نہ ہو فخر ضرور ہے، اور بچپن سے یہ سنا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک مقام پر بالکل پرفیکٹ ہے، اس سے آپ ایک لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اور اس میں کوئی چیز نہ زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کم کی جا سکتی ہے، تو لا یأتیہ الباطل، اس پہ تو کوئی باطل آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس غصے کی وجہ سے مجھے سمجھنے کی خواہش ہوئی کہ میں اس قرآن کو، شاید ترجمے میں کچھ مسنگ ہے، شاید عربی میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو ترجمے میں مسنگ ہے، اور اس وقت سے میری ایک دلچسپی ہوئی قرآن کو بغیر ترجمے کے